یکم نومبر 1947 لاہور۔ انڈیا آزاد ہو چکا ہے، ایک نیا ملک پاکستان مورز وجود میں آ چکا ہے، لیکن خطے کی 3 بڑی ریاستوں کشمیر، حیدرآباد اور جوناگڑھ کا مستقبل غیر واضح ہے۔ ان تینوں ریاستوں نے آزاد رہنے کا فیصلہ کیا ہے، جبکہ انڈیا اور پاکستان ان کو اپنے ساتھ ملانے کی خواہش رکھتے ہیں۔ انڈیا کے آخری وائسرائے اور گورنر جنرل لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے پاکستان کے گورنر جنرل اور قائد اعظم محمد علی جناح کو یکم نومبر سن 1947 کو ایک تحریری تجویز پیش کی، جس میں ان ریاستوں میں اس تصویب رائے کروانے کی بات کی جہاں کے حکمراں خطے کی اکثریت کے بجائے اقلیت سے آتے ہیں۔ ہرچند کہ یہ پیشکش بنیادی طور پر کشمیر کے لیے تھی، لیکن انڈیا کے ماہر قانون اور کشمیر، حیدرآباد اور جوناگڑھ پر 3 مختلف کتابوں کے مصنف اے جی نورانی کا کہنا ہے کہ محمد علی جناح نے تنازع کے پرامن حل کا ایک بڑا موقع گنوا دیا اور ان کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر محمد علی جناح نے ماؤنٹ بیٹن کی تجویز مان لی ہوتی تو انہیں کشمیر ہاتھوں ہاتھ مل گیا ہوتا اور حیدرآباد میں کشت و خون کا بازار بھی گرم نہیں ہوتا۔ انہوں نے مزید کہا کہ محمد علی جناح کا خیال تھا کہ اگر انڈیا کے دونوں بازو کٹ جائیں تو وہ زندہ رہ سکتا ہے، لیکن اگر اس کا قلب نکال دو تو وہ جی نہیں پائے گا۔ یعنی ان کے مطابق حیدرآباد انڈیا کا قلب تھا۔ دوسری جانب حیدرآباد کو انڈیا میں ضم کرنے والے ہندو رہنما سردار ولبھ بھائی پٹیل نے حیدرآباد کو انڈیا کے دل کا ناسور کہا اور اس کے آپریشن کو ضروری قرار دیتے ہوئے اس کے خلاف فوجی کارروائی کروائی۔ یہ وہی حیدرآباد ہے جسے اس زمانے میں انڈیا کی خوشحال ترین ریاست کہا جاتا تھا، جس کا خزانہ معمور تھا اور جو تہذیب و ثقافت کا گہوارہ کہلاتا تھا۔ یہاں گنگا جمنی تہذیب واقعتاً آباد تھی۔ یہ مختلف تہذیبوں کا سنگم تھا۔ اس کے آبائی باشندگان مختلف زبانیں بولنے والے تھے۔ اگر ایک بڑا طبقہ تیلگو زبان کا حامل تھا تو دوسرا کنڑ بولتا تھا، جبکہ ایک علاقے میں مراٹھی بولنے والے تھے اور ان سب کو اردو زبان جوڑتی تھی، جسے 19ویں صدی کے اواخر میں ریاست کی سرکاری زبان قرار دیا گیا تھا۔ یہ بر صغیر کا وہ حصہ تھا جہاں انگریزوں کے تسلط کے بعد بھی اردو زبان کی ترویج و اشاعت جاری تھی اور شعراء و ادیب کی پذیرائی کی جا رہی تھی۔ آصف جاہی خانوادے سے تعلق رکھنے والے نجف علی خان کا کہنا ہے کہ ان کے دادا حیدرآباد کے آخری نظام میر عثمان علی خان صدیقی عرف آصف جاہ ہفتم کی ریاست انڈیا میں سب سے بڑی ریاست تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کے دادا نے 37 سال تک بلا تفریق مذہب و ملت ریاست پر حکومت اور لوگوں کی خدمت کی۔ نظام حیدرآباد کے نام سے معروف عثمان علی خان اپنے زمانے میں دنیا کے امیر ترین شخص تھے، جن کی دولت کا تخمینہ تقریباً 250 ارب امریکی ڈالر لگایا جاتا ہے۔ ان کے پاس زر و جواہرات کا وسیع خزانہ تھا، جس میں 20 کروڑ امریکی ڈالر مالیت کا ایک 185 قیرات کا جیکب ہیرا بھی تھا، جسے وہ پیپر ویٹ یعنی کاغذ کو دبانے والے وزن کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ نظام حیدرآباد کے خانوادے سے تعلق رکھنے والے نواب نجف علی خان کا کہنا ہے کہ 17 ستمبر 1948 کے حملے کا زخم بہت گہرا ہے اور ابھی تک تازہ ہے۔ وہ یوم آزادی نہیں بلکہ قتل عام کا دن تھا، جس کے اثرات آج تک محسوس کیے جاتے ہیں۔ انڈین حکومت حیدرآباد کے حملے کو پولیس ایکشن کہتی ہے، جسے آپریشن پولو بھی کہا جاتا ہے۔ انڈین حکومت کے مطابق یہ پولیس ایکشن ناگزیر تھا، لیکن حیدرآباد کے اسکالر سید علی ہاشمی نے اس کے جواب میں ایک کتاب اسی عنوان سے لکھ ڈالی ہے کہ اس حملے سے بچا جا سکتا تھا اور اس سے گریز ممکن تھا۔ ان کی کتاب انیویٹیبل انویژن 1948 حیدرآباد میں انہوں نے لکھا ہے کہ انڈیا میں برسر اقتدار گروپ یعنی انڈیا کے حکمراں ایک ترقی یافتہ ریاست حیدرآباد کو ہر حال میں انڈیا میں ضم کرنا چاہتے تھے۔ یہی سوال جب سقوط حیدرآباد پر تحقیق کرنے والی پروفیسر اور حیدرآباد کے سینٹ اینیز کالج میں صدر شعبہ تاریخ ڈاکٹر اوما جوزف سے کیا گیا تو انہوں نے BBC کو بتایا، ایک بار جب حیدرآباد
اور انڈیا کے درمیان اسٹینڈ اسٹل ایگریمنٹ یعنی معاہدے امتناع طے پایا گیا تو اس کے تحت حیدرآباد کو اپنی خارجہ پالیسی انڈیا کے حوالے کرنی تھی اور انہیں کسی دوسرے ملک سے براہ راست تعلق نہیں رکھنا تھا۔ لیکن نظام نے معاہدے کی پوری طرح خلاف ورزی کی۔ وہ بہت تیزی سے حیدرآباد میں اسلحہ جمع کر رہے تھے اور پاکستان کے ساتھ مستقل رابطے میں تھے، یہاں تک کہ وہ اس خیال کو بھی پال رہے تھے کہ حیدرآباد پاکستان کا حصہ ہو سکتا ہے۔ انڈیا کے لیے یہ بڑی تشویش کی بات تھی کہ اگر حیدرآباد پاکستان میں شامل ہو جاتا ہے تو یہ انڈیا کے بیچوں بیچ ملک کے لیے مستقل پریشانی کا سبب ہوگا۔ ڈاکٹر اوما جوزف نے مزید کہا کہ یہ کسی طرح قابل عمل نہیں تھا۔ جب مشرقی اور مغربی پاکستان زیادہ دنوں تک ایک ساتھ نہیں رہ سکے تو حیدرآباد کیسے رہ سکتا تھا، کیونکہ وہ تو انڈیا کے بالکل درمیان میں تھا۔ اسی لیے سردار پٹیل نے حیدرآباد کو انڈیا کے پیٹ میں السر سے تعبیر کیا تھا۔ حیدرآباد کی اس وقت کی صورتحال پر تبصرہ کرتے ہوئے اپنے زمانے کے ممتاز عالم سید ابو الاعلیٰ مودودی نے اپنے رسالے ترجمان القرآن کے سن 1948 کے 5ویں اور دسمبر کے شمارے میں لکھا، تقسیم کے بعد حیدرآباد انڈین یونین کے گھیرے میں آ چکا تھا، اس لیے نہ باہر سے کوئی بڑی مدد اس کو پہنچ سکتی تھی اور نہ ہی اندر سے اس کا کوئی امکان تھا۔ ان حالات میں کوئی ہوش مند انسان یہ امید نہیں کر سکتا تھا کہ وہاں 85% غیر مسلم اکثریت پر 15% مسلم اقلیت کا وہ غلبہ و اقتدار برقرار رکھا جا سکتا ہے جو پہلے بالکل مختلف حالات میں قائم ہوا اور رہا تھا۔ دانش مندی کا تقاضا یہ تھا کہ مسلمان کشمکش، مزاحمت اور جنگ کے بجائے اپنے مستقبل کے لیے کوئی ایسی راہ تلاش کرتے جس میں وہ کامل تباہی سے بچ بھی سکتے اور آئندہ اپنی اخلاقی اور دینی حالت کو بہتر بنا کر کوئی نتیجہ خیز جدوجہد کرنے کے مواقع بھی انہیں حاصل رہتے۔ مولانا مودودی نے کسی شخص کا نام نہیں لیا، لیکن نظام حیدرآباد کو بے بنیاد مشوروں سے نوازنے والوں کو نشانہ بنایا۔ دوسری جانب اے جی نورانی نے قاسم رضوی اور لائق علی کے ساتھ محمد علی جناح کا نام لیا ہے۔ قاسم رضوی کی شعلہ بیان تقاریر نے نظام حیدرآباد کو اتنی جھوٹی امیدیں بندھا رکھی تھی کہ وہ یہ سوچنے لگے تھے کہ ایک دن نظام کا پرچم دہلی کے لال قلعے پر لہرائے گا۔ حیدرآباد میں محمد علی جناح کے کردار کے بارے میں مسٹر نورانی نے کہا، محمد علی جناح نے ہندوستان سے انتقام لینے کے لیے اپنے آدمی میر لائق کو حیدرآباد میں پروموٹ کیا۔ ان سے ان کے تجارتی تعلقات بھی تھے۔ محمد علی جناح نے غالباً مارچ 1947 میں حیدرآباد میں 2 لاکھ روپے کی سرمایہ کاری بھی کی تھی۔ مسٹر نورانی نے محمد علی جناح کے 4 اگست 1947 کے ایک انٹرویو کا ذکر کیا جو دہلی کے منٹس میں شامل ہے اور حیدرآباد پر ان کی کتاب دی ڈسٹرکشن آف حیدرآباد میں بھی شامل ہے۔ کتاب میں شامل ضمیمے میں رقم ہے کہ محمد علی جناح نے کہا کہ ان کا خیال یہ ہے کہ عالی جاہ نظام حیدرآباد اور ان کے مشیروں نے انضمام کے خلاف اپنا ذہن بنا لیا ہے تو انہیں مضبوطی اور وفاداری کے ساتھ اس پر جمنا چاہیے۔ عالی جاہ کا اس بات پر زور ہونا چاہیے کہ آپ چاہے جو کر لیں، جس طرح چاہو دھمکا لیں، لیکن میں انضمام کے کاغذات یا یونین میں شامل ہونے پر اس وقت تک رضامند نہیں ہو سکتا جب تک میرا ضمیر نہیں کہتا۔ آپ کو مجھے مجبور کرنے کا کوئی حق نہیں اور مجھے اپنا فیصلہ لینے کا حق حاصل ہے۔ مسٹر نورانی کی کتاب میں شائع منٹس کے مطابق محمد علی جناح نے یہاں تک کہا کہ اگر حالات انتہائی خراب ہو جائیں تو اپنے بنیادی اصولوں سے انحراف کرنے کے بجائے لڑتے ہوئے جان دینا زیادہ بہتر ہے۔ محمد علی جناح نے تاریخ کی سب سے بڑی شہادت یعنی امام حسین کی شہادت کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ حق کے لیے جان دینا کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ اے جی نورانی نے بہرحال نظام کی پالیسیوں کو حیدرآباد کی تباہی کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نظام انتہائی بیوقوف انسان تھے اور انہیں قاسم رضوی جیسا شخص مل گیا یعنی سونے پہ سہاگا۔ انہیں جولائی 1948 میں لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے ایک بہترین تجویز دی تھی جسے انہوں نے مسترد کر دیا۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ بہترین تجویز کیا تھی تو انہوں نے کہا کہ اس میں حیدرآباد کو بیرون ممالک سے رابطہ کرنے کی اجازت تھی۔ دوسری جانب سید ہاشم علی نے انڈیا کی جانب سے معاشی پابندیوں اور ریاست حیدرآباد کے اہم عہدوں پر فائز افراد کی غداریوں کو بھی سقوط حیدرآباد کا سبب کہا ہے۔ دوسرے مورخین کا کہنا ہے کہ اس میں کمیونسٹوں کی تحریک اور ریاست کے کانگریسیوں کا بھی دخل ہے جنہوں نے انڈین قیادت کو گمراہ کن اشارے دیے۔ حیدرآباد کی اکثریتی آبادی ہندو مذہب کی ماننے والی تھی اور وہاں کانگریس کے حامی انڈیا سے الحاق چاہتے تھے۔
دوسری جانب کمیونسٹوں کی تلنگانہ تحریک تھی، جبکہ پروفیسر اوما جوزف کا کہنا ہے کہ وہاں متعدد قسم کے اختلافات تھے۔ زمینداری کے خلاف کسانوں کی تحریک تھی، زبان کا مسئلہ تھا، یہاں تک کہ ملکی یعنی دیسی اور غیر ملکی کا بھی جھگڑا جاری تھا۔ اوما جوزف کے مطابق حیدرآباد میں شمالی انڈیا کے لوگوں کا تسلط تھا اور حیدرآباد ریاست کے لوگ اس کے خلاف تھے۔ ریاست کے باہر کے لوگوں کو غیر ملکی کہا جاتا تھا۔ ان تمام چیزوں سے نظام حیدرآباد کو اپنی فوج کو مستحکم کرنے کی جانب متوجہ کیا۔ دوسری جانب تقسیم ہند سے ابھرنے والے خلفشار کے دوران یہ افواہ گشت کرنے لگی کہ نظام حیدرآباد گوا میں پرتگالیوں اور پاکستان کی مدد سے خود کو مسلح کر رہے ہیں۔ اس خبر پر سردار پٹیل نے کہا کہ انڈیا میں ایک آزاد حیدرآباد کا وجود ناقابل برداشت ہے اور اسے ختم کرنا لازمی ہے۔ چنانچہ انڈیا نے حیدرآباد کو اپنی ریاست بنانے کے لیے 36,000 مسلح فوج اتاری، جبکہ دوسری جانب نظام حیدرآباد کے پاس صرف 24,000 فوج تھی اور اس میں بھی پوری طرح سے تربیت یافتہ فوجیوں کی تعداد محض 6,000 تھی، جس میں عرب، روہیلا، پٹھان، ہندو اور دیگر مسلمان شامل تھے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے علاوہ ریاست کے پاس تقریباً 2 لاکھ رضاکار تھے جن کی کمان قاسم رضوی کے ہاتھ میں تھی۔ ان کی تعداد کے بارے میں قطعیت کے ساتھ کچھ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ یہ سب غیر تربیت یافتہ افراد تھے جو نظام حیدرآباد سے وفاداری کا اظہار کر رہے تھے۔ انڈین فوج نے جنوبی کمان کے کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل این گوڈارڈ کی سربراہی میں حیدرآباد کے خلاف مختلف اطراف سے محاذ کھول دیے۔ مغرب میں ان کا رخ وجے واڑہ کی جانب تھا تو مشرق میں شولہ پور پر ان کی توجہ مرکوز تھی۔ 13 ستمبر 1948 کو حیدرآباد پر جو حملہ کیا گیا وہ صرف 5 دنوں میں اختتام پذیر ہوا اور 18 ستمبر کو نظام کے کمانڈر ان چیف سید احمد عیدروس نے باضابطہ ہتھیار ڈال دیے۔ جب ہم نے پروفیسر اوما جوزف سے سوال کیا کہ کیا پاکستان کی جانب سے حیدرآباد کے لیے کوئی مدد نہیں آئی تو انہوں نے کہا کہ پاکستان میں ان دنوں سوگ کا ماحول تھا۔ 11 ستمبر کو بانی پاکستان محمد علی جناح کا انتقال ہو گیا تھا، اس لیے وہاں سے کوئی مدد نہیں آ سکی۔ انہوں نے مزید کہا کہ سرکاری یا تاریخی شواہد تو نہیں ملتے، لیکن جب ہم نے بہت سے لوگوں سے انٹرویو کیا تو انہوں نے کہا کہ نظام اور ان کے بہت سے وزراء، یہاں تک کہ اس وقت کے وزیر اعظم میر لائق، پاکستان کے ساتھ مستقل رابطے میں تھے اور انہیں امید تھی کہ اگر ایسی کوئی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو انہیں پاکستان سے مدد ملے گی۔ انہوں نے بتایا کہ جب انڈیا کے ساتھ انضمام کی تحریک جاری تھی تو نظام نے وہاں اخباروں کی اشاعت پر پابندی لگا دی تھی، لیکن پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار وہاں دستیاب تھے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا کتنا اچھا رشتہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ انٹرویوز کے دوران انہیں بہت سے لوگوں نے یہ بتایا کہ سردار پٹیل نے حملے کے لیے 13 ستمبر کی تاریخ اس لیے طے کی کہ ایک دن پہلے محمد علی جناح کا انتقال ہو گیا تھا اور اس لیے وہاں سوگ کا ماحول تھا، اور ایسے کوئی شواہد نہیں ہیں کہ پاکستان نے وہاں سے کوئی مدد بھیجی تھی۔ البتہ یہ باتیں سامنے آئیں کہ نظام کے بہت سے قریبی افراد حملے سے قبل پاکستان منتقل ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ ہر چند کے فوجی کارروائی 5 دنوں تک ہی رہی، لیکن اس میں ہزاروں جانیں ضائع ہوئیں۔ دیہی علاقوں میں فسادات کا بازار گرم رہا، یہاں تک کہ انڈیا کے اس وقت کے وزیر اعظم جواہر لال نہرو نے انڈین فوجیوں کی جانب سے شہریوں کو قطاروں میں کھڑا کر کے گولی مارنے کی اطلاعات کے بعد فوجی کارروائیوں کی تحقیقات کے لیے سندر لال کی سربراہی میں ایک کمیٹی تشکیل دی۔ نواب نجف علی خان کا کہنا ہے کہ حکومت ہند نے سندر لال کمیٹی کی رپورٹ کی بروقت اشاعت نہیں کی اور اسے اب تک پارلیمان میں پیش نہیں کیا گیا ہے۔ بہرحال اس رپورٹ میں 27,000 سے 40,000 کے درمیان لوگوں کے مارے جانے کی بات کہی گئی ہے، جبکہ بعض دیگر تجزیہ نگاروں کا خیال ہے کہ انڈیا کی اس کارروائی میں اس سے پیدا ہونے والے فسادات میں 2 لاکھ سے بھی زیادہ افراد مارے گئے تھے۔ نجف علی خان کا کہنا ہے کہ حیدرآباد پر حملے کی سچائی کے لیے سندر لال کمیٹی کو منظر عام پر لانا ضروری ہے۔ انہوں نے انڈین حکومت سے سوال کیا کہ کوئی ریاست اپنے بادشاہ سے آزادی کیوں چاہے گی جب اس نے اپنی رعایا کے خلاف کوئی جرم نہیں کیا ہو۔ انہوں نے سوال کیا کہ حیدرآباد کو انڈیا میں ضم کرنے کے بعد نظام حیدرآباد کے خلاف کوئی مجرمانہ کارروائی کیوں نہیں کی گئی، اس کے برعکس انہیں وہاں کا راج پرمکھ یعنی گورنر کیوں بنایا گیا۔ اس کے بعد حیدرآباد کے معاملے کو اقوام متحدہ میں پیش کیا گیا، لیکن وہاں اتنی تاخیر ہوئی کہ وہ اپنی موت آپ مر گیا۔ دسمبر 1949 کو نظام حیدرآباد نے ایک سند جاری کی جس میں کہا گیا کہ انڈیا کا مستقبل کا آئین ہی حیدرآباد کا آئین ہوگا، اور پھر ریاست حیدرآباد بالآخر 26 جنوری سن 1950 کو باقاعدہ انڈیا کا حصہ بن گئی۔ یہی وہ دن ہے جب انڈیا میں آئین نافذ کیا گیا تھا۔
اس کے بعد بھی میر عثمان علی خان انڈیا کے امیر ترین شخص تھے۔ ان کے ایک پوتے نجف علی خان کا کہنا ہے کہ جب 1965 میں انڈیا کے وزیر اعظم لال بہادر شاستری نے حیدرآباد کا دورہ کیا تو انہوں نے قومی دفاع کے فنڈ میں میر عثمان علی خان سے دل کھول کر عطیہ کرنے کی گزارش کی۔ یہ فنڈ چین کے ساتھ جنگ کے نتیجے میں قائم کیا گیا تھا۔ اس فنڈ میں میر عثمان علی خان نے 5000 کلو سونا عطیہ کیا، جو آج کے اعتبار سے 1600 کروڑ روپے ہوتا ہے۔ نجف علی خان کا کہنا ہے کہ انڈیا کی تاریخ میں اتنا بڑا عطیہ کسی نے نہیں دیا، لیکن اس کے ساتھ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ انڈیا نے ان کے ساتھ انصاف نہیں